بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جمع و تدوین قرآن، انسکرپشن آف ہولی قرآن کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے قرآن مجید کے جمع و تدوین کے حوالے سے قرآنی آیات سے یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو انسان ذات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سابقہ نازل شدہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی محافظ کتاب بھی ہے۔ اس ٹاپک کے اندر ہم نے قرآن مجید کے داخلی دلائل کو، ان ریفرنسز کو ذکر کریں گے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ حجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی اصل گارڈین آف ہولی قرآن، اوریجنل، جس نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے حوالے سے جو دو طریقے یا علم کے جمع کرنے کے جو دو طریقے ہوتے ہیں، جمع فی الصدور اور جمع فی السطور، ان کو ٹو کیپنگ اٹ ان مائنڈ بائی میمورائزنگ اٹ، یعنی جمع فی الصدور، کسی چیز کو محفوظ کر دینا، اور دوسری چیز ہے ٹو ریکارڈ اٹ بائی رائٹنگ آن پیپر، یعنی کسی چیز کو لکھ کر کے اس کو محفوظ کرنا۔ قرآن مجید کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو خود یاد کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یاد کرواتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آرڈر کرتے تھے کہ وہ اس قرآن مجید کو رائٹ ڈاؤن، یعنی قرآن مجید کو کیا کرتے، وہ لکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں طریقے علم کے پرزرو کرنے کے جو دونوں طریقے اس زمانے میں چلے آ رہے تھے، ان دونوں طریقوں کو، ان دونوں ویز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یوز کیا، استعمال کیا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے، یاد کرواتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت زیادہ اہتمام بھی کرتے تھے کہ جہاں بھی آیت قرآن مجید کی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جو صحابی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو حکم کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید کو کیا کریں، لکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شروعاتی زمانے کے اندر یہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ لوگ مخالف بھی ہو گئے اور قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مخالفین میں ایک مخالف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ریفرنس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرنے، یاد کروانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو لکھوانے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سسٹر، ان کی بہن نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے، اسلام میں وہ داخل ہوئی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر آتے ہیں۔ جب اپنی بہن کے گھر آتے ہیں تو وہ حضرت عمر سے آنے سے پہلے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ ان کے پاس ریٹن فارم میں موجود تھی، لکھی ہوئی موجود تھی، اور ان کو پڑھانے والے جو صحابی تھے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شروعاتی زمانہ ہے، یہ شروعاتی بگننگ آف اسلام، یہ شروعاتی زمانے کے اندر یہ لوگ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا قرآن مجید کو یاد کرنے، پڑھنے، لکھنے کے حوالے سے۔ تو یہ جو واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر کا واقعہ جو ہے،
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروعاتی دور میں ہی قرآن مجید کو لکھنے لکھانے کی طرف صحابہ کو توجہ دلائی تھی، اور اس لیے جب حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا پڑھتے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ قرآن کی سورہ طٰہٰ جو ان کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی وہ پیش کی۔ اس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی کیا کیا تھا، لکھوانا شروع کیا تھا، اور صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے، اور بعض صحابہ کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی قرآن مجید کو لکھنے کے لیے۔ ان کے علاوہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے بیر معونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قبائل کے لوگ آئے کہ ہمارے قبائل کے جو افراد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ اسلام کی تعلیمات کے لیے انہیں جو ہے نا قراء حضرات جو قرآن مجید کو جنہوں نے یاد کیا ہے، میمورائزر آف ہولی قرآن، ان کی وہ کیا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو نیڈ ہے تو ان کو وہ کیا کیا جائے، قرآن مجید کے میمورائزر ان کے طرف بھیجے جائیں جو ان کو یہ تعلیم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرف بھیجا، اور ان لوگوں نے عامر بن طفیل ایک شخص تھا، انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 70 حفاظ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا دھوکے سے۔ تو یہ واقعہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ بات کی عکاسی کرتا ہے، یہ ریفرنس کے طور پر یعنی ہمیں یہ ریفرنس دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن لکھوایا تھا، صحابہ کرام قرآن مجید کو کیا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشہور صحابہ حفاظ کرام کی لسٹ اٹھائیں، اگر ان کے نام گنوانا شروع کریں تو وہ میمورائزر آف ہولی قرآن کے اندر بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا نام آتا ہے۔ ان میں سے جو مہاجرین مائگریٹ کر کے جو مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر کے آئے تھے، ان صحابہ کے جو نام ہیں وہ اس طرح ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، سالم بن معقل بن یسار، ابو ہریرہ، عبداللہ بن صاعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ عبادلہ، اربع عبادلہ، یعنی جن صحابہ کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے: عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، یہ صحابہ کرام، اور ان کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تقریباً 18 صحابہ اور صحابیات کا تعداد ہے جنہوں نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر کے یاد کیا تھا، مکمل ان کو پاس یاد تھا۔ یہ تو چند صحابہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو انصاری صحابہ کہلاتے ہیں، ان کے نام کچھ اس طرح ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں تو ان کے چند نام یہ آتے ہیں: عبادہ بن صامت، معاذ، ابو حلیمہ اور مجمع بن جاریہ، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلدہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو صحابی قرآن مجید لوگوں کو پڑھواتے تھے، جو ٹیچرز تھے، جو قرآن مجید لوگوں کو کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے، ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اشعریوں کے گھروں کو جانتا ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلے کے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے بھی نہیں تھے۔ تو پوچھا گیا کہ کیسے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راتوں کو وہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعری قبیلے کے گھر ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قرآن کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن مجید کے ساتھ کتنی محبت اور شغف رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو رائٹرز آف ہولی قرآن، جو قرآن مجید کو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن مجید کو لکھتے تھے،
ان کی جو تعداد کتابوں کے اندر ملتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور رائٹرز تھے جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید جو وحی نازل ہوتی تھی یہ اس وقت لکھتے تھے، اور زیادہ تر اکثر جو وحی کے لکھنے کا کام جن صحابہ نے کیا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ آخری مراحل تک یہ کاتب کے فرائض سر انجام دیتے رہے، ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا وہ خاکہ، وہ سیناری، وہ اصول، وہ طریقے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کیا کیا تھا، لکھوایا تھا۔ یعنی عہد نبوی میں جمع و تدوین، پرزرونگ آف ہولی قرآن کے جو طریقے تھے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کرتے تھے، خود یاد کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یاد کرواتے تھے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھوا کر کے وہ لکھائی اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ملتا ہے، یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يُغْسِلُهُ مَاءٌ، یعنی ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو حوادث زمانہ سے وہ کتاب کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، جو کتاب کبھی حادثات سے وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے تورات، انجیل، زبور حوادث سے وہ کتابیں کیا ہو گئی، مٹ گئیں، ان کی حقیقت کا، ان کی اصلیت کا، اوریجنلٹی کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل کے جو پڑھنے پڑھانے والے تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی کہ اس کو پڑھیں۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ، انسکرپشن آف ہولی قرآن کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تدوین جو ہے اپنے دور میں کیسے کیا، کیسے جمع تدوین کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت قرآن مجید کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بتائی تھی کہ فلاں صورت فلاں جگہ پہ آئے گی، فلاں آیت فلاں جگہ پہ آئے گی۔ جو ترتیب آج کل ہمارے گھروں میں موجود ہے، جو پوری دنیا کے اندر یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ قرآن کی ترتیب دے کر کے گئے تھے، اور یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی، اور صحابہ کے سامنے اسی ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، اور آخری رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو سنایا تھا، تاکہ اگر کہیں کوئی مسٹیک اگر خدا نخواستہ ہے تو حضرت جبریل، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید لاتے تھے، وہ اس کی تصحیح کریں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو دونوں طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا۔ اس کے بعد عہد صدیقی آتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک قرآن مجید کی بک فارم کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قرآن مجید یاد تھا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے پاس جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت قرآن مجید کو لکھا تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنی موجودگی تک قرآن مجید لکھوایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس میں 12 ہجری غالباً جنگ یمامہ لگتی ہے، مسیلمہ کذاب
کذاب کے ساتھ مسیلمہ کذاب وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ نبوت کی دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی، جہاد کیا. اس کو جنگ یمامہ کے نام سے ہسٹری کے اندر یاد کیا جاتا ہے. اور اس جنگ کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حفاظ تھے، جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا تھا، وہ اس جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے. یہ حالت دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کے انہیں عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر اسی طرح مسلمان جنگوں میں شہید ہوتے رہیں گے تو یہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سجیشن پیش کی تھی، یہ مشورہ دیا تھا کہ قرآن مجید کو کمپائل کیا جائے، جمع کیا جائے، اس کو کتابی صورت میں لایا جائے. شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جب ان کو اس کا فائدہ، اس کی حقیقت کا علم ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن مجید کو کمپائل کریں، اس کو جمع کریں، کلیکٹ کریں. جن صحابہ کے پاس جو قرآن موجود ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لکھوایا تھا اس کو جمع کر کے ایک بک کی فارم کے اندر لایا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ڈیوٹی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لیے لگائی تھی کہ کیونکہ حضرت زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی رہ چکے تھے. ان کو پتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا وہ لکھتے تھے. تو یہ دوسرا دور تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد، پیریڈ آف خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس میں قرآن مجید کو جو منتشر مختلف جگہوں پر تھا اس کو کتابی صورت میں لایا گیا تھا. یہاں پر یہ اشکال دور ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید جو ہے کتابی صورت میں لایا گیا تھا. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا موجود تھا، مگر وہ ایک کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. صحابہ کرام کو قرآن مجید یاد تھا، وہ یاد سے قرآن پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے. اسی طریقے سے ان کو کتاب کی صورت میں قرآن مجید کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی. جب یہ واقعہ جنگ یمامہ ہوا 12ویں ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھانپا، یہ دیکھا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے جائیں گے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں کتابی صورت کی ضرورت نہیں تھی. یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی صورت میں کتاب لکھوائی تھی وہ خلیفے کے پاس رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یہ کتاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یہ کتاب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھی، جو ام المومنین تھی، ان کے پاس آئی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا جاتا ہے تو خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں ایک جنگ آذربائیجان میں جنگ لگتی ہے اور جنگ آرمینیا. اس جنگ کے اندر بہت زیادہ حفاظ کرام کیا ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. اس جنگ میں حفاظ کرام شہید تو نہیں ہوئے تھے، مگر بہت زیادہ اس جنگ کے اندر جو قاری حضرات سے جو قرآن مجید کے کرتے تھے، جانتے تھے، پڑھنا سکھانا جانتے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف اقوام، مختلف لینگویجز بولنے والے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو رات کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ راتوں کو بیٹھتے تھے، قرآن مجید ایک دوسرے کو سکھاتے تھے آرمینیا کی جنگ میں اور جنگ آذربائیجان میں. جب راتوں کو بیٹھتے تھے تو پھر اختلاف ہو جاتا تھا قراءت کا. بعض کہتا تھا میری قراءت صحیح ہے، بعض کہتے تھے میری قراءت صحیح ہے. اس اختلاف کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کیا اور خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ